ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان۔ اللہ محبت کرتا ہے۔ میں نکتوں کا سفر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ہر منٹ کے بعد میں نکتہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والوں کا اعزاز بہت زیادہ، جو اللہ سے پیار کرتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ میں اس بندے کی خوش نصیبی کس ترازو میں تولوں جس سے خدا پیار کرتا ہے۔ محب الہی ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اس کا اعزاز میں کس ترازو میں تولوں جو محب الہی نہیں محبوب الہی بن جاتا ہے۔ کچھ بندے ایسے ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ ہم جب محبوبان خدا کی بات کرتے ہیں، اولیاء کی بات کرتے ہیں، بعض لوگوں کو پیٹ میں بڑا مروڑ اٹھتا ہے، کہتے ہیں مولانا صاحب اولیاء کی بات نہ کیا کریں، یہ محبوبان خدا کی بات نہ کیا کریں۔ اللہ کسی کا رشتہ دار نہیں، وہ لم یلد ہے، وہ لم یولد ہے، وہ لم یکن لہ کفوا احد ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی کس نے کہا ہے اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری ہے؟ میں بھی مانتا ہوں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں پہلے نقطے پہ آپ حضرات کی داد چاہتا ہوں۔ اللہ جس اللہ نے لم یلد کہا، لم یولد کہا، اسی اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یحبہم ویحبون۔ کچھ بندے ایسے ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے، وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ پھر مان لیا رشتہ داری تو نہیں ہے پر اللہ کی دلداری تو ہے نا۔ رشتہ داری تو نہیں ہے پر دلداری تو ہے نا۔ دل تو اللہ تعالیٰ وہ رکھتا ہے، اللہ محبت تو کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے گرامی قدر احباب، اور وہ محبت جن سے خدا کرتا ہے وہ کون ہیں؟ یقاتلون فی سبیلہ، قتال کرنے والے، جہاد کرنے والے، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے والے۔ مولا مقام محبوبیت پہ صرف قتال کرنے والے فائز ہیں۔ آواز آئی نانا، صرف لڑائی کرنے والے نہیں، صرف جہاد کرنے والے نہیں۔ مولا کون لوگ ہیں جنہیں تو اپنا محبوب بناتا ہے؟ فرمایا فی سبیلہ، ان کی لڑائی زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں، ان کی لڑائی اپنی نمائش کے لیے نہیں، ان کی لڑائی اپنی شہرت کے لیے نہیں، ان کی لڑائی بناوٹ اور ریاکاری کے لیے نہیں۔ اللہ کیسے لڑائی لڑتے ہیں؟ فرمایا وہ میری رضا کے لیے لڑتے ہیں، میرے نبی کی رضا کے لیے لڑتے ہیں۔ فی سبیلہ، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ اگلا جملہ فرمایا عام لڑائی نہیں ہوتی بلکہ صف بنا کے لڑائی کرتے ہیں۔ پہلے دونوں فوجیں آمنے سامنے لڑا کرتی تھی۔ آج سے 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے، جب ہتھیار نہیں تھے، جہاز نہیں تھے، ٹینک نہیں تھے، فوجیں آمنے سامنے لڑتی تھیں، اس وقت صف بنانا ضروری ہوتا تھا۔ آج بھی اگر کسی علاقے میں کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی فوجوں کا زمین پہ سامنا ہو جائے، علماء فرماتے ہیں صف بنا کے لڑیں گے۔ لیکن موجودہ زمانے میں سمندر کی لڑائی، فضا کی لڑائی، جہازوں کے ذریعے لڑائی، علماء فرماتے ہیں موجودہ زمانے میں صفن کا معنی یہ ہے کہ میرے محبوب بندے وہ ہیں جو ڈسپلن کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، جو نظم و ضبط کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، افراتفری سے نہیں، بھاگم بھاگ نہیں، انتشار سے نہیں، بلکہ امیر کی عمارت میں رہ کے لڑائی کرتے ہیں۔ ہاں اگر کسی مسلمان ملک کے کافر حملہ کر دیں، جس طرح ان پہ نماز فرض ہوتی ہے، روزہ فرض ہوتا ہے، اسی طرح ان پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ میرے گرامی قدر احباب، سوال یہ ہے وہ جہاد جو ان پہ فرض ہوتا ہے وہ جہاد اپنے طور پہ کریں گے یا مل کے کریں گے؟ نانا نانا، ہر بندہ
ہر جماعت، ہر قوم، ہر خاندان، ہر قبیلہ جب اپنے طور پہ لڑائی کرے گا، اپنی ترجیحات کے بنیاد پہ لڑائی کرے گا تو فائدے کے بجائے نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے صفن، ان کی لڑائی انتشار کے ساتھ نہیں بلکہ ڈسپلن کے ساتھ، اور ڈسپلن کے ساتھ تبھی لڑائی ہو سکتی ہے جب اسلامی حکمران جہاد کا اعلان کرے، جب مسلمانوں کا امیر جہاد کا اعلان کرے اور پوری قوم مل کے سیسا پلائی دیوار بن کے کافروں کے خلاف نبرد آزما ہو جائے۔ اگلا جملہ بچوں کو یاد ہے، پوسٹیں بن رہی ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، ٹک ٹاک، سنیپ چیٹ چل رہا ہے، اور 10 مئی کے بعد پورے ملک میں بلکہ پورے عالم اسلام میں شور ہے، مسلمان ایسے لڑائی کرتے ہیں کأنہم بنیان مرصوص۔ نہ ٹھہرو جی ٹھہرو، ہاتھ تھلے کرو، مزہ ہی نہیں آیا؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے، میں کیڑا زور پہ لانا اور کیڑیاں سونیاں گلاں میں تساں پائیاں دی خدمت وچ کر چکے ہاں تے اگے اور میں کرنیاں نجے رہنیاں گلاں جڑیاں میں ہن کرن لگا۔ آخری 5 منٹ وچ میں نتیجہ دیاں گا تے تساں جناب مٹھا جیا سبحان اللہ نے مس کال دتی ہے، مس کال نہیں چاہیے، مینوں پوری کال چاہیے ہے۔ کأنہم بنیان مرصوص۔ بہت شکریہ۔ ایسے لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ پہلا نقطہ اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، جان کے بدلے جان، خون کے بدلے خون، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ انڈیا نے جب پاکستان پہ حملہ کیا، اور قصاص کیسا؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اور دانت کے بدلے دانت۔ یہ حکم ہے اسلام والوں، قصاص لینا ہے۔ جب انہوں نے رات کے اندھیرے میں مسجدوں پہ حملہ کیا، 13 سے زیادہ مقامات پہ حملہ کیا، اور حملہ رات کے وقت کیا، اور بچوں پہ کیا، بوڑھوں پہ کیا، بے گناہ خواتین پہ کیا، غیر مسلح لوگوں پہ کیا۔ آج جب ہم کہتے ہیں رات کے وقت تو پھر بھی بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، مولوی صاحب جنگ شروع ہو جائے، کیا رات اور کیا دن۔ میں کیا نا میرے بھائی جان، اپنے جملے واپس لے لیں۔ میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، سرکار نے جنگ کے آداب بتائے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب بھی جنگ کی جائے ان کے املاک کو ضائع نہ کیا جائے، ان کے گھروں کو تباہ نہ کیا جائے، ان کے مال مویشیوں کو قتل نہ کیا جائے، ان کے بچوں کو نہ مارا جائے، ان کی خواتین کو نہ مارا جائے، اور دشمن کے غیر مسلح لوگ جو لڑ نہیں رہے ان کے خلاف ان کو نہ مارا جائے، ان کے عبادت گاہوں کو تباہ نہ کیا جائے۔ ان ظالموں نے رات کے اندھیرے میں معصوم بچوں کو مارا، خواتین کو مارا، اور مسجدوں پہ بمبارمنٹ کی، مدارس پہ بمبارمنٹ کی۔ پاکستان کی ریاست نے ان سے پہلا بدلہ یہ لیا، آپ بولیں تو ٹھیک، نہ بولیں تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آپ بولیں گے میرا یقین ہے کہ ان کے چیف آف آرمی سٹاف تک آواز جائے گی، نریندر مودی تک آواز جائے گی، گائے کا مود پینے والوں تک آواز جائے گی۔ انہوں نے 13 مقامات کو ہٹ کیا۔ پاکستان کی ریاست نے رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کے اجالے میں 26 مقامات پہ ہٹ کیا۔ بچوں کو نہیں مارا، خواتین کو نہیں
نہیں مارا، ان کے گردواروں اور مندروں پہ حملہ نہیں کیا، بلکہ ان کی فوجی تنصیبات کو اڑایا، ان کے اسلحے کے ذخائر کو نشانہ بنایا، ان کی چوکیوں اور بڑی بڑی فوجی تنصیبات اور انسٹالیشن کو نشانہ بنایا۔ میرے گرامی قدر احباب، یہ آیت سورہ صف کی آیت ہے۔ یہ آیت سورہ صف کیسے نازل ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے، حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کے آ گئے، لیکن دل میں خیال تھا کوئی وقت ایسا ملے اللہ کے نبی اکیلے ہوں اور میں بھی اکیلا ہوں، سرکار سے پوچھوں اللہ کے محبوب مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں خدا کا محبوب بن جاؤں۔ لیکن صحابی کے دل میں شرم تھا، ادب تھا، ادب آڑے آیا، حضور سے بات نہ کر سکے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، عبداللہ بن سلام تو نہیں پوچھ سکا پر ہم تو بتا سکتے ہیں، قرآن کی آیتیں لے کے چلا جاؤ۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ آخری 3 منٹ میں یہاں سے نکات کا سفر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اس بندے کو سلام ہے جس نے آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھا۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا جائے تو 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں، 10 درجے بلند۔ بنیان مرصوص کے 10 حرف ہیں، قربان جاؤں جس نے حصہ نہیں لیا اس کی شان یہ ہے اگر اس آپریشن کا نام لے گا اللہ 100 گناہ معاف کر دے گا، 100 درجے بلند فرما دے۔ پانی نہ گھٹ بھرا۔ بہت بہترین، بہت مہربانی۔ قاری صاحب آتے تو دیر سے، لیکن دیر آیت درست آیت اسی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ بلند آواز۔ ہاں، صرف آپریشن کا نام لینے سے 100 نیکیاں، 100 گناہ معاف، 100 درجے بلند۔ نام لینے والے کا یہ اعزاز ہے، جس نے آپریشن میں حصہ لیا ہوگا اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ بنیان مرصوص۔ اچھا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ حضرات ماشاءاللہ سب آگاہ ہیں، پاکستان نے جو جوابی حملہ کیا انڈیا پہ وہ مئی کی کون سی تاریخ تھی؟ تھوڑا سا بلند آواز، پچھلے نہیں کونی پیانی اونچا بولو، کیڑی تاریخ سی؟ اگلے کو سن کے جواب دیو، کیڑی تاریخ سی؟ 10۔ بولیں مرضی، نہ بولیں میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ 10 تاریخ تھی، بنیان مرصوص کے حرف بھی 10، بنیان مرصوص کے حرف بھی 10 ہیں، گن لینا گھر جا کے۔ اور جناب والا بہت لطف آیا، آپ نے اس فکرے کو سنا، بہت خوب سنا۔ اگلی بات پہ میں پھر میرٹ کا طلبگار ہوں۔ میرے گرامی قدر احباب، مئی کا جو مہینہ ہے انگریزی مہینوں میں، اس کا نمبر کون سا ہے؟ بلند آواز سے بولیں۔ 5واں۔ کون سا نمبر ہے؟ 5واں۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، کون سا نمبر ہے؟ مل کے بولیں۔ 5واں۔ پھر آپ کی مرضی پہ چھوڑتا ہوں، بولیں نہ بولیں۔ 5واں نمبر ہے مئی کے مہینے کا، انگریزی مہینوں میں بنیان مرصوص کے نقطے بھی 5، بنیان مرصوص میں نقطے بھی 5۔ یہ 5 نقطے مئی کے نمبر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، مئی کے نمبر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور قرآن پاک کی سورہ صف کی یہ آیت جس صورت میں ہے اس کا نمبر 4 ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اور اس وقت تک 1947 سے لے کر 2025 تک انڈیا بڑے بڑے 4 حملے پاکستان پہ کر چکا ہے۔ پہلا حملہ
1965 میں دوسرا حملہ، 1971 میں تیسرا حملہ، 2019 میں جب ابھی نندن گرفتار ہوا تھا، اور چوتھا حملہ 2025 میں۔ 4 حملے بھی انڈیا کے 4 ہیں، آیت کا نمبر بھی 4۔ یہ ساری باتیں اس چیز کی دلیل ہیں کہ پاکستان اکیلا نہیں ہے، خدا کی نگاہ بھی پاکستان، عطا بھی پاکستان کے ساتھ ہے، مصطفیٰ کی نگاہ بھی پاکستان کے ساتھ ہے۔ ہاں میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان آرمی کو، پاکستان پولیس کو، میں کہنا چاہتا ہوں عوامی اداروں کو کہ بنیان مرصوص کو صرف آپریشن کا نام نہ دیا جائے بلکہ اسے زندگی کا شعار بنایا جائے۔ آئندہ کے بعد اگر انڈیا پاکستان پہ اللہ نہ کرے حملہ کر دے تو وہ یہ نہ سمجھے پاکستان کی 7 لاکھ فوج ہے، بلکہ یہ خیال کرے کہ 27-25 کروڑ پاکستان کی فوج پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے، اور سب کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے، پیارا پاکستان ہمارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان، پیارا پاکستان ہمارا پاکستان، لا الہ الا اللہ کا نور ہے وطن، صدقہ اس میں حضور ہے وطن، عرض حجاز کا نظارہ پاکستان، پیارا پاکستان ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان ہمارا پاکستان، قرآن کی بہار سے شاد ہے وطن، درود کی آواز سے آباد ہے وطن، اولیاء کے سائے میں ہے، اولیاء کے سائے میں ہے، اولیاء کے سائے میں ہے سارا پاکستان، پیارا پاکستان، مل کے پاکستان، پاکستان، پاکستان